أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم به توعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجأنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہ سرسدے کا نبی کا اتارنے کے لیے یہ سرسدے کا نبی اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ سر صدے کا نبی پہ وارنے کے لیے یہ سر صدے کا نبی کا اتارنے
ہے محمد پہ وارنے کے لیے، اور میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں، میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں، میں اس یقین سے پر درود پڑھتا ہوں کہ سار دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، اور حیات عشق میں ان کے گزاریے سے، حیات عشق میں گزاریے ان کے ایسے کہ وہ خود ہی دے میں اتارنے کے لیے، اور یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کرم میں عقیدت و محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائے خالق ارض و سما میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائی، مجھے اور آپ کو سن سنا کر رب کائنات ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کریم فرماتے ہیں میں رب ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہوں، اور وہ فرشتے اترتے ہیں اور اس مرد کلندر کو کہتے کیا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم غمگین ہو اور نہ کوئی خوف کھائیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ ہم تو تمہیں بشارتیں سنانے آئے ہیں جس جنت کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بے پناہ اس کے احسانات ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں، اس کا فضل ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کے ہر کرم نوازی کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی شان ہے۔
ہر نعمت اس کی شان والی ہے، لیکن ساری نعمتوں سے افضل و اعلیٰ جو نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ بولیے، نعمت ایمان ہے۔ اس لیے کہ اسی نعمت پر انسان کے دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ اخروی جو رب کریم کی نعمتیں ہیں، جو سرفرازیاں ہیں، جو کامیابیاں و کامرانیاں ہیں، ان ساری کامیابیوں کا دار و مدار ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر یہ نعمت سلامت رہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر بھی اس کی روشن ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی میرا رب اسے کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ نعمت ہی انسان کی سلامت نہ رہے تو پھر سارا کچھ لٹ جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ جو نعمت ہے، یہ سارے کائنات میں جتنی رب کی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں سے افضل والا نعمت ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات کے دربار میں تمام سعادتوں، عزتوں اور دائمی نعمتوں کا دار و مدار اسی ایمان کے اوپر ہے۔ دعا کریں اللہ میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اور وقت کا بہت بڑا ولی بھی دعا مانگتے نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتیوں کے ساتھ میرا رب لے کے جائے۔ دعا کرنی بھی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم وہ رستے اختیار کریں، وہ کام اپنائیں، وہ اعمال کریں جس سے ہمارا ایمان سلامت رہے، کیونکہ پرفتن دور ہے۔ اور ان فتنوں کے دور میں جہاں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل کی خوراکیں ایسی ٹھیک نہیں ہیں، تو انسان پر بہت ساری بیماریوں کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، خوراکیں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، دوائیاں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا پینا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پھر بہت سارے جسمانی طور پر انسان مفلوج بھی ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل کام کرنا چھوڑ گیا، کسی کا گردہ کام کرنا چھوڑ گیا، کسی کی آنکھ کام کرنا چھوڑ گئی، کسی کو کانوں سے بہرا ہو گیا، یعنی کوئی نہ کوئی اس سے جو جسمانی نعمتیں ہیں اس پر اس کا اٹیک ہوتا ہے، ان بیماریوں کا۔ اور یہ جو فتنے ہیں یہ انسان کی روحانی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی خوراک سے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے نا، تو ان دنیا کے فتنوں سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح کپڑا وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی رنگت میں، اس کی ساخت میں، اس کی بناوٹ میں کمزوری آ جاتی ہے، حضور فرمانے لگے ایمان بھی آہستہ آہستہ تمہارا پرانا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ فرمایا ہر لمحہ اپنے رب کے دربار میں دعا مانگا کرو، اللہ ایمان ہمیشہ قائم فرمائے۔ حضور نے تعلیم دی ہے اس ایمان کے لیے، فرمایا تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ رب کے دربار میں دعا مانگتے رہا کریں، اللہ ہمارے ایمان میں قوت دے، استقامت دے، اور ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اگر ایسا نہ ہوا، ایمان کمزور ہو گیا تو سارا کچھ معاملات کمزور ہو گئے، سارے کامیابیوں کا دار و مدار اسی ایمان پر ہے۔ پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے بہت ساری چیزوں کا احساس ہے، اور ہم ہر کوشش بھی کرتے ہیں یہ کام بھی کر لیں، یہ کام بھی کر لیں، یہ کام بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اخروی کامیابیوں کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور وہ ہے ایمان کی سلامتی کے لیے کام کرنا، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، ایمان سلامت رہے۔ دیکھیں کہ جو ہستیاں جن کے لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کی زبان سے کئی بار جنتی ہونے کا اعلان کروایا ہے، لیکن خشیت الہی کی کیفیت یہ ہے کہ جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک صحابی گزرے، رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مدینے میں حضور کے وہ غلام تھے جن کو سرکار نے بتایا ہوا تھا منافق کون ہے اور رسول اللہ کا سچا غلام کون ہے۔
یہ ان کو حضور نے یہ راز بتایا تھا، یعنی ایسا علم دیا تھا جس سے ان کو پتہ چل جاتا تھا منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ سارے مدینے والوں کی لسٹ ان کے سامنے تھی، یہ چہرے دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کے دل میں ایمان کتنا ہے اور اس کے دل میں منافقت کتنی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان منافق کے جنازے میں چونکہ آپ شامل نہیں ہوتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم بھی اس مدینے میں کوئی بندہ فوت ہوتا تو یہ انتظار کرتے جس جنازے میں حذیفہ بن یمان جائیں گے اسی میں عمر فاروق بھی جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی منافق کے جنازے میں نہ چلے جائیں۔ ہماری تعلق داریوں کا دار و مدار کیا ہو گیا ہے؟ دنیا داری، کوئی جتنا بھی جس طریقے سے بھی ہے، کوئی بد عقیدہ بھی ہے، ہم کہتے کیا کریے یہ ساری رشتہ داریاں ہیں، برادریاں ہیں، محلے داریاں ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں صحابہ کی رشتہ داریاں تو کوئی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے زندگی گزاری جو کوئی نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم اس جنازے میں نہیں جاتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان نہیں شرکت کرتے، فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی منافق کا جنازہ۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت حذیفہ بن، یہ ہے خوف خدا، یہ خشیت الہی، یہ ایمان کی سلامتی کے لیے انسان کتنا کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کتنا پریشان رہتا ہے کہ کہیں میرا ایمان کمزور نہ ہو پائے۔ حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے اعلان فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، مجھ محمد کے بعد اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو میرے رب نے جناب عمر کو یہ ایمان عطا فرما دیا۔ یہ شان نبوت اور رسالت جناب فاروق اعظم کو، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور اتنا بڑا ایمان جن کی ایمان کی گواہیاں آمنہ کا لال دے، لیکن پھر بھی آپ کی خشیت الہی اور ایمان کی سلامتی کے لیے کوشش یہ ہے کہ آپ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے اور فرمانے لگے میں تمہیں رب کو واسطہ دے کے بتاتا ہوں، کہتا ہوں ذرا وہ لسٹ نکال اور مجھے بتا، وہ جو منافقوں کی لسٹ ہے کہیں اس لسٹ میں فاروق اعظم کا نام بھی تو نہیں آ گیا۔ یہ تقویٰ، خشیت الہی اور ڈر کی کیفیات ہیں جناب فاروق اعظم۔ ہاں کچھ بھی نہیں کرتے اور دھڑلے سے زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں جی مریں گے تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی فاروق اعظم شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کی کیفیت یہ ہے کہ لمحہ لمحہ، اس لیے کہ ایک لمحہ لگتا ہے ایمان کے برباد ہونے میں، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میں ایمان والو خبردار، میرے معبود کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، اور اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہاری عمر بھر کا اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، اور اعمال ایسے برباد ہوں گے کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ اب دیکھیں ہم میں سے کسی کو کنفرم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا بچا ہوا بھی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اعمال نیکیاں کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری نیکیاں سلامت بھی ہیں کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خوف خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی رب کے دربار میں رونا دھونا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ لیکن یہ اس آیت کے اولین جو مخاطب ہے نا وہ جماعت صحابہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کائنات سب سے پہلے حضور کے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ ایسے تو مطلقاً آیت کریم ہے نا قیامت تک مومنین کے لیے، لیکن اول اس کے مخاطب سرکار کے صحابہ ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ابو بکر و عمر کو بھی رب فرمائے کہ اگر میرے معبود کی ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اور ہم تو جو کچھ آتا ہے منہ سے وہ کرتے جاتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی پریشانی نہیں لاحق کوئی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ میرا نام کہاں پہ ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں یہ راز تھا میرے رسول کا، میں بتاتا نہیں کسی کو، لیکن آپ نے مجھے رب کا واسطہ دیا، چل عمر تمہیں بتاتا ہوں، تیرے ایمان کی گواہی بھی میں حضرت حذیفہ بن یمان لے کے جا رہا ہوں۔ آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ تو بہترین ایمان کے مالک ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا ایمان یہ رب کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر بھی کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اللہ اکبر، اللہ رے کہ سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسا نہیں انسان کے انسان ہے وہ، یہ ایمان بتاتا ہے قرآن انہیں
اور قرآن یہ کہتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کی سب سے بڑی اور سب سے کامل جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جان ایمان آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا۔ جس کا تعلق جتنا ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہوگا اتنا میرا رب اسے ایمان کی مضبوطیاں عطا فرماتا رہے گا۔ جس کا رشتہ جتنا رسول اللہ سے مضبوط رہے گا اس کا اتنا ایمان اللہ رب العالمین مضبوط فرماتے رہیں گے۔ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین ایمان بھی ہیں، مرکز ایمان بھی ہیں اور بہار ایمان بھی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سارے کا سارا ایمان نبیوں کے تاجدار کی ذات ہے۔ حضور سے جس کا جتنا رشتہ کمزور ہوتا جائے گا اتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ جس کا جتنا رشتہ نبیوں کے تاجدار سے جڑتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا، میرا رب اسے اتنی بلندیاں عطا فرماتا جائے گا۔ ایمان کی سلامتیوں کا دار و مدار حضور کی محبت ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اس آج کے درس میں سب سے بڑا آپ کے لیے سبق یہ ہے، اپنے ایمان بچانے کے لیے حضور کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور ذات مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا ادب لازمی ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا ادب، بولیے حضور کی ہر نسبت کا ادب۔ میں نے کہا ہے کہ ذرہ برابر انسان کی زبان پھسلتی ہے تو ایمان برباد بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ اس ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا۔ یہ لائن ہے، جو لائن کراس کرتا ہے تو وہ لٹ جاتا ہے، اور جس نے کراس کیا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، زندگی بھر کا سرمایہ اس کا برباد ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، جس کا رشتہ حضور سے رشتہ مضبوط، اس کا اوپر ایمان اور ان کا ادب بھی حضور کی امت پہ لازم ہو گیا، اور جو ادب نہیں کرے گا اس کا ایمان کبھی سلامت نہیں رہ پائے گا۔ سرکار کی احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے محبت میری وجہ سے ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے پیار کیا، اور جس نے رب سے پیار کیا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اور اس کے الٹ بھی حضور نے فرمایا جس نے صحابہ سے دشمنی کی اس نے مجھ محمد سے عداوت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے رب سے دشمنی کی، اور جس نے رب سے دشمنی کی اس کا پکا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور آل رسول کے لیے بھی حضور نے یہی فرمایا۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ سرکار فرماتا ہے کوئی بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی بیٹھ کے عبادت کرے، رات کو روزہ رکھے اور سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے سجدے کرے، سارا دن سجدے کرے، روزے بھی رکھے، ساری رات عبادتیں بھی کرے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں میرے آل کا پیار نہیں ہے تو ساری زندگی کی عبادت میرا رب اس کی برباد فرما دے گا۔ اس لیے حضور کی نسبتوں کا آج سب سے بڑے ایمان کی بربادی کے لیے جو اسباب بن گئے ہیں وہ حضور کی نسبتوں کا بے ادب ہونا، اور یہ سر عام ہو رہا ہے، سرے دار ہو رہا ہے، سرے بازار ہو رہا ہے، اور کوئی فیس بک پہ بیٹھ کے حضور کی نسبتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی گلی اور چوک چراہوں میں کھڑے ہو کے حضور کی اپنی ذاتی انا کے اوپر حضور کی نسبتوں کے ساتھ ایسے الفاظ اور ایسے لا یعنی گفتگو کے جو بندہ اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ اس لیے حضور کی نسبت ہے، حضور کی ازواج مطہرات سے بھی اگر ہماری عقیدت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، بولیے سبحان اللہ، کیونکہ مرکز ایمان حضور کی ذات ہے۔ مرکز ایمان کیوں نہیں یہ ذات ہے؟ حضور۔ ہم اگر حضور کی ازواج سے عقیدت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، حضور کی آل سے پیار ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار ہے تو وہ بھی آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ الحمدللہ وہ صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور آل رسول کو اس لیے مانتے ہیں یہ کون مصطفیٰ ہے، اور ازواج مصطفیٰ کو اس لیے مانتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے رسول کی حرم بن کے انہوں نے زندگی گزارا ہے۔ اس لیے ہر نسبت کا، اور پھر یہ تو ہے نا صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، میری رسول پاک، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا جس نے مدینے کو یثرب کہا تو وہ بھی توبہ استغفار کرے، توبہ استغفار کرے۔ فرمایا اب یہ مدینہ ہے، یثرب نہیں ہے،
اور جو اگر یہ کہہ دے تو اس کے اوپر توبہ بھی لازم ہے، اس لیے کہ یہ یثرب نہیں، یہ تابہ ہے، یہ تابہ ہے، یہ تابہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ طیبہ ہو گیا، یہ پاک ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ یثرب، علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ کثیر حدیث، میں نے کل بھی بہت ساری حدیث پڑھی ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ کتنی حدیث ہیں جس میں سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ یثرب کو، مدینے کو اب یثرب، چونکہ پرانا نام تھا نا یثرب، میں صرف سمجھانے کے لیے یہ نام لے رہا ہوں، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کی زبان سے ایک بار بھی یثرب نکل جائے تو وہ 10 مرتبہ کہے مدینہ 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 مدینہ، تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ وجہ پیچھے کیا ہے، اس کی وجہ یہ، اب دیکھیں نا کفار مکہ نے پروگرام بنایا کہ ہم حضور کو رائنا کے لفظ سے ذکر کریں گے، بلائیں گے گفتگو کرتے ہوئے۔ اب ان کے پس پردہ انہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ یہ جو رائنا کا لفظ ہے اس میں رسول اللہ کی بے عزتی اور گستاخی ہے، اور جب ان کے دلوں میں یہ خیال آیا تو رب کائنات نے جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں قرآن کو نازل فرما دیا اور فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آج کے بعد یہ جو رائنا کا لفظ تھا قرآن میں ہے، رب نے قرآن سے اس کو نہیں نکالا۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب کہ قرآن کا لفظ بھی میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب کے سامنے نہیں بولنا کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہوگا۔ رب نے قرآن سے نکالا نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ آج کے بعد یہ رائنا کا لفظ نہیں نکالنا بولنا، بلکہ کہنا وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ محبت فرما دیجیے، حضور سے یوں گفتگو کریں۔ اس لیے تو بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بولنا کیوں نہیں ہے، وجہ پیچھے کیا ہے، علت کیا ہے۔ اور میں اس لیے جو یثرب پرانا نام تھا نا، یہ تصریب، یہ ملامت سے ہے۔ پہلے وقتوں میں نا کوئی اگر اس مدینے میں جو اب مدینہ ہے یہاں پہ کوئی آ جاتا تھا تو آ کر بیمار ہو جاتا تھا، اس کی آب و ہوا ایسی، تو لوگ ملامت کرتے تھے تمہیں کس نے کہا ہے کہ یثرب میں جاؤ، وہاں تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، جو بھی آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا واپس پلٹ جاتا تھا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کے قدم اس سرزمین پہ لگے ہیں تو میرے رب نے اس سرزمین کو برکتوں والا بنا دیا ہے، بیماریاں دور ہو گئی، اب قیامت تک یہ دار و شفا بن گیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، حضور کے قدمین شریفین کی برکت سے قیامت تک کے لیے مدینہ دار و شفا بن گیا ہے، اس لیے کہ مدینے نور کی گرد اڑ کر جس بیمار کے جسم پہ بھی پڑ جائے میرا رب بیماریاں دور فرما دیا کرتا ہے۔ اب دیکھو جس مٹی جس گرد کا تعلق حضور کے قدموں سے ہو جائے میرا رب اسے اتنی عزت والا بنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا شہر مدینہ کی برکت یہ ہے، یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے شہر رسول جس طرح آگ چاندی کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ اس طرح جو شہر مدینہ میں آ جائے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے۔ جو شہر رسول کا ادب اتنا ضروری ہے تو مجھے بتاؤ ان ازواج کا ادب کتنا ضروری ہوگا جو میرے رسول کی زندگی بن کر حضور کا حرم بن کر حضور کے گھر میں تشریف لائی۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک چیز جو ضروری، سب سے چیز ضروری ہے وہ ہے رسول اللہ کی نسبتوں کا ادب۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں، اور سورہ فاتحہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج لوگ نا، میں نے پہلے آج کیے حضور کی ذات، حضور کی آل، اصحاب، ازواج، لوگ ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں، معاذ اللہ اتنے طاقتور ہو گئے، کہتے ہیں حضور کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب رب سے مانگنا ہے، رب کو سب کچھ کرنا ہے تو پھر ڈائریکٹ حضور کے، اللہ رب العالمین کے دربار کی حاضری دو۔ اگر ایسا ہوتا تو رب نے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ دعا مانگا کرو یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم سے آگے یہ نہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں فرمایا کہ یا یہ دعا مانگو کہ یا اللہ میں قرآن کے راستے پہ چلا، ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا صراط مستقیم وہ ہے جن پر چل کر میرے نیک بندے میرے دربار تک پہنچے، تو ان کے رستوں پہ چلو۔ کسی مقام پہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، فرمایا اگر میرے دربار میں آنا ہے تو ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جنہوں نے ساری زندگی میرے پیار میں گزار دیا ہے۔ اب ہم نہیں ڈائریکٹ جا سکتے، رب کریم فرماتے نہ، ان کے رستوں پہ چل کے آؤ۔ صراط مستقیم کی باری آئی تو فرمایا میرے انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو، اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو رب سے ڈرو جس طرح رب سے ڈرنے کا حق ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
جو سارا کچھ خدا نے کرنا ہے، لیکن میرا رب ان لوگوں، کئی قرآن کی آیتیں ایسے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس میں رب کریم فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میں تمہیں ان لوگوں کے رستوں پہ چلاؤں جو ساری زندگی میری بندگی میں گزار کے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان نیک لوگوں کے ادب اور ان کے اطاعت، ان کی فرما برداری کی وجہ سے بھی بندہ رب کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہے، اس سے ایمان انسان کا مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ کہے ذرا۔ اب ذرا کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس رستے کے مسافر بنے ہیں اور اس رستے پہ چل کے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ ذرا آگے گولا فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی توشہ عقبہ نصیر، میرے نزدیک یہی توشہ عقبہ نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول۔ چلا آگے گولڈا فرماتے ہیں اگر میرے نزدیک، آپ فرماتے ہیں مجھ سے اگر پوچھو نا کہ قیامت کے دن کامیابی کا راز کس میں ہے، ایمان کس کا سلامت رہے گا، قیامت کے دن رب کے دربار میں کامیاب کون ہے، فرمایا میرے نزدیک یہی توشہ آخرت ہے نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول، فرمایا صحابہ کا پیار بھی لے کے جاؤ، آل رسول کی حرمت بھی لے کے جاؤ، اس لیے یہ کامیابی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ تو ایمان کی حفاظت، میرے دو ٹاپک ہیں آج، ایک ایمان کی حفاظت اور ایک حضرت بلال حبشی۔ سبحان اللہ کہیں اور سبحان اللہ کہیں اگر آپ حضرت بلال کا ذکر سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ 20 محرم الحرام کو یوم وصال ہے حضرت بلال حبشی کا، تو میری خواہش تھی کہ ذرا اس عاشق کی دربار کی بھی حاضری دیں جنہوں نے چمکتا ہوا ایمان حضور کے غلاموں کے لیے چھوڑ کے گئے اور بتایا ہے اگر چاہتے ہو ایمان سلامت رہے تو پھر اس رستے پہ چلو جس رستے پہ حضرت بلال چل کے گئے، ایک ایک میرا نبی کا غلام چل کے گیا ہے۔ دیکھیں ہمیں ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ کہیں آخری وقت تک، شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، یہ موت تک پیچھا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان کا ایمان لوٹ لیا جائے مومن کا، لیکن ان میرے نبی کے غلاموں نے بتایا ہے اگر ان رستوں پہ چل کے آؤ گے پھر ایمان کے شیطان کی کیا مجال ہے، پھر چمکتا ہوا ایمان لے کے اس دروازے سے جاؤ گے۔ حضرت بلال سبحان اللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کر کے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر تھی، یتیمی ہوگی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، ایک والدہ ہے، بکتے بکاتے مکہ شریف کی سرزمین پہ آ گئے، چلتے چلتے پہلے عبداللہ بن رباح کے غلام بنے، پھر انہوں نے امیہ کو بھیج دیا، امیہ ظالم ترین شخص تھا۔ ایک دن قریب سے سیدنا صدیق اکبر گزرے تو حضرت بلال کو، اس وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی چند لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، ابھی اعلانیہ اسلام کا پرچم نہیں لہرایا تھا، لوگ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بہت سارے صحابہ کو سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پہ میرے رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میں نے آپ کو ایک حدیث ایک جمعے پہ سنائی تھی، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں 5 معاملات میں 5 چیزوں میں ابوبکر مجھ سے بازی لے گیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے فرمایا جتنا اسلام ابوبکر نے پھیلایا اتنا میں علی نہیں پھیلا سکا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے جس کے مقدر میں جتنا حصہ آیا ہے حضور کی غلامی کا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق حضرت بلال کے پاس سے گزرے اور حضرت بلال کو دیکھا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، امیہ کی غلامی میں تھے، تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے بلال کب تک بکتا رہے گا، کب تک غلامیاں کرتا رہے گا، میں تمہیں اس دروازے پہ لے جاؤں جس دروازے کی حاضری تمہیں مل گئی تو وہ نبیوں کا تاجدار تجھے مکہ کی گلیوں سے اٹھا کے کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑا فرما دے گا، آؤ اس رسول کا کلمہ پڑھ لے۔ حضرت بلال حبشی خوش قسمتی ہے یہ کہ اللہ کریم نے ان کے مقدر میں یہ ایمان لکھا ہوا تھا اور یہ عظمت لکھی ہوئی تھی، حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، ایمان کی حفاظت کے کیا کیا طریقے ہیں، ذرا ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ۔ پہلا طریقہ بتایا ادب، حضور کی ہر نسبت کا بولیے تاکہ سبق یاد رہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے پہلی شرط کیا ہے، حضور کی ہر نسبت کا ادب کیا جائے۔ اور دوسرا یہ طریقہ کون سا ہے، کیسے ایمان سلامت رہے گا۔ حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا، امیہ ظالم شخص تھا، ابھی تک حضرت بلال حبشی نے ایمان اپنا ظاہر نہیں کیا، حضرت عمار بن یاسر نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اور امیہ دیگر کفار مکہ سرداران مکہ ان کو سزا دیتے تھے۔ ایک دن نا درمیان میں کھڑا کر کے سر عام کھڑے کر کے کوڑے مارے جا رہے تھے حضرت عمار بن یاسر کو، حالانکہ کلمہ تو حضرت بلال نے بھی پڑھ لیا تھا۔
حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے تھے، امیہ بن خلف بھی مارا تھا، ابو جہل بھی مارا تھا، ابو لہب بھی مارا، سارے سردار مار رہے تھے۔ اور جب مار مار کے تھک گئے نا تو حضرت بلال تو کہ غلام تھے امیہ کے، تو وہ آئے اور کوڑا دیا، حضرت بلال کو فرمایا جاؤ اب تم طاقتور آدمی ہو، مضبوط ہو، ذرا مارو تم اب عمار بن یاسر کو۔ وہ گئے نا تو حضرت عمار بن یاسر کے قریب پہنچے، حضرت عمار بن یاسر فرمانے لگے بلال مجھے پتہ چلا ہے کلمہ تو نے بھی رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں اعلان نہ کرنا، اظہار نہ کرنا، وگرنہ یہی حال ہوگا جو میرا ہے۔ حضرت بلال حبشی مسکرا پڑے، فرمایا اگر تیرا جسم یہ مار کھا سکتا ہے تو میں بھی اسی رسول کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہوں جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، آپ مار کھا کے وہ بازیاں لے جائیں اور میں چھپا دوں، یہ عشق چھپتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے سبق آج امت نے سیکھ لی ہیں۔ اور جی میں بھی عاشق رسولوں پر داڑھی نہیں رکھ سکتا، میں ظاہر نہیں کر سکتا، میرا عشق دل میں ہے، نہ یہ جھوٹ ہے، عشق رسول آ جائے دل میں، یہ تو امیہ کے سامنے نہیں چھپ سکتا، آج کہاں چھپ سکتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ عشق رسول چھپ جائے۔ آپ نے یوں لہرایا اس کو جناب والا، لہرا کے دور پھینکا۔ امیہ کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کیا کرنا ہے وہی کر رہا ہوں جو حضرت عمار بن یاسر کر کے جا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان ظاہر ہو گیا، اب سختیاں شروع ہوئی حضرت بلال پر، لیکن کوئی بات نہیں، ستمگر ادارہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ پھر اعلان ہو گیا، فرمایا آج کے بعد بلال بھی مکہ میں اعلان کر رہا ہے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے ایمان کی حفاظت۔ وہ باب بلے شاہ نے کہا تھا لک لک دینا تمرنا کے، سبحان اللہ کہیں ذرا، بزرگوں کی کیا خوبصورت ہے، لک لک دینا تمرنا کی، انج ہونا تے انج کرنا کی، جدوں وچ دریا دے چھالانگ لائیے پھر ڈوبنا کی تے ترنا کی۔ فرمایا جب عشق کے سمندر میں ڈوب جائے تو پھر کیا دیکھنا ہے کہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے، جسم گیلا ہو جائے گا۔ حضرت بلال نے بھی یہی درس دیا، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ دنیا والوں سے ڈرنا کیا ہے۔ اب حضرت بلال پہ بھی سختیاں ہو گئی ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارا دن میرا مالک مجھ سے بکریاں چرواتا ہے، اور سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں رات کو مجھے چکی پہ بٹھا دیتا ہے اور بوریاں دانوں کی کہتا ہے دے کر کہتا ہے ساری راتوں میں چکی چلانا۔ لیکن حضرت بلال قربان جائیں آپ کے ایمان پہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں نا، جب مشکلیں کاٹ کے جاؤ نا، ایمان بچا کے جاؤ، ایمان کی حفاظت کرو تو پھر ملتا کیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بلال چلتے طیبہ کی گلیوں میں ہیں، قدموں کی آواز نبیوں کا تاجدار جنت کے بالا خانوں میں سن کے آیا کرتے ہیں۔ حضور معراج کی رات واپس آئے، فرمایا بلاؤ بلال کو، بلال حبشی کو بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا میرے بلال بتا کون سا عمل کرتا ہے؟ میں رات کو لامکانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوں، قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حضرت بلال طیبہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، ان کی قدموں کی آواز یہاں سنائی دے رہی ہے۔ آخر کچھ تو کیا ہے نا حضرت بلال نے کہ اتنا بڑا انعام میرے رب کائنات نے عطا فرما دیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں جی وقت گزرتا رہا، جو وقت گزرتا ہے سختیاں امتحان بھی زیادہ شروع ہو گئے۔ حضرت بلال کو گرم انگاروں پہ بھی لٹایا جاتا ہے، پتھر بھاری برکم پتھر بھی رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رسیاں ڈال کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دے کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن حضرت بلال مسکرا کے کہتے ہیں آہد آہد آہد۔ میں اب کلمہ پڑھ لیا تو اب جناب ڈرنا کیا ہے، میرا رب وہی ہے جو یکتا ہے، اور میرا رسول بھی وہ ہے جو نبیوں کا تاجدار ہے۔ اللہ اکبر۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اب حضرت بلال آپ فرماتے سارا دن میرا مالک مجھ سے بکریاں چرواتا ہے۔ ہم نے اللہ نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی، ہم نے آنکھ کھولی ہے تو پہلے دن سے ہی ہمارے کان میں اذان ہوئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے ہم کسی یہود و نصارہ کی دھرتی پہ پیدا نہیں ہوئی ہے، محمد عربی کے غلاموں کی دھرتی پہ پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے بہن بھائی، سارے رشتے قبیلے ملک مسلمانوں کا، ہم پہلے دن سے جناب آنکھ کھولتے ہیں، قرآن گھر میں ہے، مصلی گھر میں، ساری اسلام کی رونقیں ہیں۔
یہ تو وہ ہیں کہ جو صرف کلمہ زبان پہ پڑھتے ہیں، گھر غیروں کا ہے، لیکن قربان حضور کے غلاموں پر غیروں کے گھروں میں رہ کر بھی کلمہ نہیں چھوڑا، محمد عربی کا طریقہ نہیں چھوڑا رسول اللہ کا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا، میں سارا دن بکریاں چرائیں، سخت سردیوں کی راتیں ہیں، رات کو آیا تو میرے مالک نے کہا یہ دانے لیں اور ساری راتوں نے چکی، وہ پرانے دور والی چکی چلانی ہے۔ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سردیوں کی ٹھنڈی رات چکی چلا رہے ہیں، مجھے بخار ہو گیا، سخت بخار ہو گیا، اس وقت کے مطابق جو میرے پاس دوائی تھی وہ میں نے دوا کھائی، اوپر جناب چادر اوڑھی، بسترا اوڑھا، لحاف اوڑھا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ میرا مالک آیا، اس نے دیکھا کہ بلال سو رہے ہیں، بسترا میرا دور کیا، اٹھا کے مجھے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا دیا، فرمایا بلال تو نے میرے حکم کو ٹھکرایا ہے، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو نے ساری رات چکی چلانی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے تذکرے سنے تھے، چرچے سنے تھے، دیکھا نہیں تھا آمنہ کے لال کو، ابھی دیکھا نہیں ہے کہ رب کا یار کیسا ہے۔ فرمایا سردیوں کی رات اس کھلے آسمان کے نیچے سخت بخار ہے، ادھر چکی کی مشقت ہے، ادھر بیماری ہے، ہائے ہائے کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی، مجھے کراہنے کی آوازیں، اور میں دل میں کہنے لگا مالکا یہ کیا ماجرا ہے، اپنا بھی بنایا ہے، غیروں کی نوکریاں بھی دلا دی ہے۔ یہ خیال آیا ہے، کہتے رات کا پچھلا پیر ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ آ جاؤ، جو بھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کہتے ہیں دروازہ کھلا، میں اندر جناب ایک ہستی آئی، آ کے حال پوچھا، میں اپنے جناب اس کوشش میں اس محنت میں لگا ہوا اپنے کام میں نے دیکھا نہیں کون ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے اور چکی چلانے والے بتا تیرا حال کیا ہے، اور جس کا حال رب کا یار پوچھے بیماری رہتی کیا ہے، دکھ بھول جاتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں آقا نے پوچھا اے چکی چلانے والے بتا تیرا حال کیا ہے، میں چونکہ جانتا نہیں تھا میں نے سر اٹھایا نہیں، میں نے کہا تیرا کیا تعلق حال سے احوال سے، بلال کیسا ہے؟ ہر کوئی آتا ہے حال پوچھ کے چلا جاتا ہے، آپ بھی پوچھ لیا چلے جائیں۔ کہتے ہیں یہ بات سنی، آقا تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزرے، نبیوں کا تاجدار جلوہ گر ہوتے ہیں، ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، گرم دودھ کا پیالہ ہے، حضور تشریف لے آیا، آپ نے فرمایا بلال یہ دودھ پی لے، یہ دوا کھا لے، آرام فرما لے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے وہ دستے ہمایوں سے دودھ پیا، میری بیماری تو ویسے دور ہو گئے، اس لیے کہ جام کوثر پلانے والے آج مکہ کی دھرتی پہ حضرت بلال کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہیں۔ میری بیماری تو ویسے کمزور ہو گئی، میں نے پوچھا اگر میں جناب سو گیا میری چکی کون چلائے گا؟ لجپالیاں تو دیکھو نا رب کے یار کی، ابھی تک تعارف کوئی نہیں ہوا، جان پہچان کوئی نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تو سو جا، تو آرام کر لے، گلا جو کیا ہے اپنا بھی بنایا ہے، حال بھی کوئی نہیں پوچھتے، تو سو جا، تیرے حصے کا کام بھی آج میں کروں گا۔ حضرت بلال کہتے پتہ کوئی نہیں سی، میں سو گیا، میرے حصے کی چکی نبیوں کا تاجدار چلا رہا ہے، میری آنکھ کھلی ہے، سارا کام پورا ہو گیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا آنے والے میرا دکھ بانٹنے والے بتاؤ تو صحیح نہ کون ہو، دست جاؤ نا آپ کون ہیں؟ میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے بلال میں وہی ہوں نا جس کے لیے تیرے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، تیرے اوپر اتنے ستم ہو رہے ہیں، مجھے رب نے اپنا یار بنایا ہے۔ پھر کہنے دیجئے نا مجھے جناب کہاں نبیوں کے تاجدار کی ذات، کہاں حبشہ کا رہنے والا بلال؟ قلندر لاہوری کہتے ہیں اقبال یہ قصہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، قلندر لاہوری بھی
سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو لہب دھتکارا گیا ہے، حبشہ سے بلال کو لا کے قبول کر لیا گیا ہے۔ پھر اس لیے تو اعلان کر رہے ہیں نا، کون دیتا ہے دین کو چاہیے، کون دیتا دین کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ ایک بار سارے اعلان کر دو تاکہ یہ ایمان عقیدہ ہمارا مضبوط رہے۔ میں کہتا ہوں ہماری نسلوں میں بھی یہ جناب منتقل ہوتا رہے عقیدہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، جن کی قدموں کا دھوم ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھوم ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ اللہ اکبر۔ کون پوچھتا ہے حال یار؟ آج تو جناب سگے بھائی بھی ہوں، سگے رشتے دار بھی ہوں، حالات کمزور آ جائیں تو وہ بھی نظریں پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا، ایک دن پھر جناب حضرت بلال کا مقدر جاگا۔ حضرت صدیق اکبر سے رسول اللہ ملاقات کی، فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے پیسے دیے نا تو سب سے پہلے میں حضرت بلال کو خریدوں گا۔ آپ سبحان اللہ، اس سبحان اللہ سے آگے میں نہیں چلوں گا یار۔ اوے رب کا یار خریدار بن رہا ہے جناب بلال حبشی کا، اور میرے پاس اور کیا الفاظ میں لاؤں کھینچ کے حضرت بلال کی شان میں، رب کا یار خریدار بن رہا ہے حضرت بلال کا۔ فرمایا ابو بکر اگر مجھے رب دولت پیسے دے تو میں سب سے پہلے حضرت بلال کو خریدوں گا۔ ابو بکر صدیق کی بات سن کے گھر چلے گئے، پیسے اٹھائے جائے، حضرت بلال کو خریدا، مختصر خرید کر لے آئے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بتایا نہیں، کچھ پیسے میں بھی شامل کرتا۔ ہائے ہائے، مجھے بتاتے ابو بکر سارے پیسے دے کے خود آ گئے ہو، مجھے بتاتے میں بھی کچھ پیسے شامل کرتا، خریدار بنتا جناب بلال کا۔ ابو بکر عرض کرتے آقا جو دے کے آیا ہوں وہ بھی تو ابو بکر کے نہیں ہے نا، وہ بھی تمہارے کام ہی ہے۔ حضرت بلال پھر نبیوں کے تاجدار کے غلام بن گئے۔ پھر اب غلام نہیں رہے، اب غلام نہیں رہے، اب آقا بلال بن گئے ہیں۔ اب جناب عمر پاک جیسی ہستی بھی حضرت بلال تشریف لاتے ہیں تو حضرت بلال فرماتے ہیں صحابہ اٹھ اٹھ کر استقبال کرو، جا سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا ہے۔ پھر یہ عزتیں ملی ہیں، یہ مقام ملا ہے، رب نے حضرت بلال کو عطا فرمایا ہے۔ پھر وہی مقام حضرت بلال کا ہے۔ سارے صحابہ فتح مکے والے دن جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں حسین حرم میں، میرے آقا نے فرمایا بلاؤ بلال کو۔ آقا کیا کیا جائے؟ فرمایا آج تمہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے میں کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو مجھے محمد کے نام پہ بک جاتا ہے میں رب کا حبیب اسے اتنا بلند کر دیا کرتا ہوں۔ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑا کر دیا۔ اس دن یہ شان دیکھنے والی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت بلال کا پھر ایمان دیکھیے، یہ نہیں کہا اب تو میں کعبے کی چھت پہ آ گیا ہوں، اب مجھے حضور کی ضرورت نہیں رہی، اب تو رب کا گھر ہے، رب کا چھت ہے گھر کا، اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ نا نا نا، حضرت بلال کو پتہ ہے عین ایمان نبیوں کا تاجدار ہے، مرکز ایمان کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے حضرت بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جہاں طیبہ کی زمین میں مدینے میں ہوتا تھا، اذان دیتا تھا، سامنے آپ ہوتے تھے، اب بتاؤ بلال منہ کدھر کرے؟ میرے آقا نے فرمایا جدھر تمہیں حبیب رب کا نظر آتا ہے ادھر چہرہ کر دے گا۔ یہ ایمان بتایا ہے، حضرت بلال نے بتایا ہے، درس دیا ہے، حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان اگر کسی کا بچ سکتا ہے تو وہ غلامی رسول میں بچ سکتا ہے۔
وہی حضرت بلال حبشی ہیں. دیکھیں یہ باتیں، یہ ریاستیں، یہ سارے رسول اللہ کے صدقے کی وجہ سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہیں. مجھے کیا پتا تھا رکوع کا، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی، میں جھکا رہا جو نماز میں. حضور نہ ہوتے تو ہمیں کس نے بتانا تھا ان عبادتوں کا. حضور کا مثال ظاہری ہو گیا. حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے. ایک دن گزرا تو کچھ دن گزرے تو رب کے حبیب خواب میں تشریف لائے. حضور تشریف لا کر حضرت بلال کو فرماتے ہیں بلال آقا بھی مانتے ہو، عشق بھی کرتے ہو، اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہو، ملنے بھی نہیں آتے. بلال آؤ نا. حضرت بلال کی آنکھ کھلی، دوڑے شام سے مدینے پہنچے. مدینے آئے، پتہ چلا مدینے والوں کو ایک عجب کیفیت ہو گئی. ہر صحابی کی زبان پہ آ گیا، آج وہی اذان والا مؤذن آ گیا ہے، آج آواز گونجے گی مدینے میں حضرت بلال کی. بلال حبشی کو صحابہ جا کے ملتے ہیں، کہتے ہیں بلال بس اذان آپ نے دینی ہے. حضرت بلال کہتے ہیں نا، آج اذان نہیں دے گا. یہ ہے ایمان. آج اذان مسجد نبی کی اذان ہے بابا. وہ آج محمدی مسجد میں، پاکستان کی مسجد میں اذان دینے والا کہے میں نماز پڑھتا ہوں، مؤذن ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے رسول اللہ کی. مسجد نبی کی اذان ہے. حضرت بلال کو کہا جا رہا بلال اذان دو. ابو بکر عمر کہہ رہے ہیں، عثمان علی کہہ رہے ہیں. فرمایا نہیں، اذان نہیں دوں گا. فرمایا کیوں؟ رب کا ہوتا ہے، اذان تو خدا کی ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں اشہد ان محمدن، جب یہ لفظ آتے ہیں تو سامنے رب کا یار ہوتا تھا. رندوں کی میخانے میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی دلاور ہوتی ہے. فرمایا اذان دیتا تھا، سامنے رسول اللہ کی ذات ہوتی تھی. آج نہیں دے پائے گا. پھر لوگ صحابہ حسنین کریمین کے پاس گئے. سبحان اللہ، یہ ہے آل رسول کا مقام. صحابہ نے بتایا ہے، حسنین کریمین کے پاس گئے. ہماری بات نہیں بلال مان رہے، آپ آئیں. حسنین کریمین آ کے کہنے لگے چچا آج ذرا وہی اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا جان کے ہوتے ہوئے سناتے تھے. پھر حضرت بلال نے اذان دی. اور پھر جو کیفیات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا، مرکز ایمان رسول اللہ کی ذات ہے. حضور کے بغیر ایمان سلامت نہیں رہ پائے گا. اگر ایمان بچا کے لے کے جانا چاہتے ہو تو محبت رسول میں آ جاؤ، غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، رسول اللہ کی نوکری میں آ جاؤ. یہی حضرت بلال کا درس ہے. اور آخری روایت سنا کے بس میں اجازت چاہ رہا ہوں. آل رسول کا پیار، حضور کی نسبتوں کا پیار. حضرت بلال نہ صبح اذان دیتے ہیں، اذان دے کے غائب ہو جاتے ہیں. کچھ دن یہی سلسلہ رہا. اب یہاں پہ جاوید صاحب بھی صبح اذان دے کے چلے جائیں تو سارے نمازی نماز کے ٹائم تو ڈھونڈیں گے نا. اور جاوید صاحب کدھر گئے، اذان دے کے نکل گئے. تو وہ مسجد نبی سی نماز کا ٹائم ہوتا، صحابہ عرض کرتے حضور حضرت بلال نے یہ کسی اور کو آگا کھڑا کر دیں. میرے آقا فرماتے نہیں، بلال آئے گا تو تکبیر پڑے گا. مقام حضرت بلال کا دیکھیو. حضرت بلال آتے پھر تکبیر کہی جاتی. کچھ دن گزرے نا تو پھر حضرت ابو بکر عمر ایک سائڈ پہ لے گئے حضرت بلال کو. فرمایا بلال بتا جاتا کدھر ہے اذان دے کر. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں جو رسول اللہ نے میرے اوپر کرم نوازیاں کی ہیں، اصلا نال جلیگی کریو نسلہ کہیں نہیں بڑھ رہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے یاد ہے سردیوں کی راتوں میں نبیوں کا تاجدار میری چکیاں چلاتا رہا. آج میں سیدہ زہرا پاک کے دروازے سے گزرتا تو حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. میں نے حضور سے کئی دنوں سے مانگی ہے یہ خدمت، آقا مجھے اجازت ہے میں آپ کی شہزادی کی چکی چلاؤں. حسنین کریمین روتے ہیں شاید گھر میں آٹا نہیں ہے، آقا مجھے اجازت ہے. کافی دن مانگا ہے حضور سے، میرے آقا نے اجازت دی ہے. فرمایا صبح کی اذان دیتا ہوں اور جا کے دروازے سیدہ زہرا پہ کھڑے ہوتا ہوں اور کہتا ہوں رسول اللہ کی شہزادی آپ پردے میں چلے جاؤ، آپ کا نوکر بلال چکی چلانے آیا ہے. فرمایا میں یہ جو اذان سے لے کر نماز تک یہ چکی سیدہ کی چلاتا ہوں. اے لوگوں، سارے مدینے والے اذان کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں میری تسبیحاں بھی یہی، میرا ذکر بھی یہی، میری تلاوتیں بھی یہی، میری ریاضتیں بھی یہی. بلال کیا کرتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ کی شہزادی کی چکی چلانے آیا. یہ درس ہے ہمارے لیے. ان پاکوں کے ساتھ جب تک پیار نہیں ہوگا ایمان بچ نہیں پائے گا. حفاظت ایمان کے لیے نسبتوں کا ادب ضروری ہے. رب کائنات ہمارے ایمان کی حفاظت کریں.